اندھیرے، سنسانی، ویرانی اور خاموشی وہ عناصر تھے جو قصبہ نورآباد کے وجود پر چھا چکے تھے، وہ قصبہ جو کبھی روشن چراغوں، بچوں کی ہنسی اور خوشحال خاندانوں سے بھرا ہوتا تھا، آج ایک آسیب زدہ مقام بن چکا تھا جہاں سورج کے غروب ہوتے ہی ہر دروازہ بند ہو جاتا اور ہر کھڑکی کے پردے گرا دیے جاتے۔ یہاں ایک ایسی داستان نے جنم لیا تھا جس نے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے خوابوں، امیدوں اور عقیدوں کو بھی نگل لیا تھا۔ یہ کہانی ہے احمر کی، ایک سادہ مگر ضدی نوجوان جو لاہور سے تحقیق کرنے نورآباد آیا تھا کیونکہ اسے بچپن سے پراسرار واقعات سے لگاؤ تھا، لیکن جو کچھ اس نے وہاں دیکھا، سنا اور محسوس کیا وہ اس کے فہم سے باہر تھا۔ نورآباد کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کے قصبے میں ایک سایہ ہے جو رات کے تیسرے پہر نکلتا ہے، وہ سایہ جو نہ پورا انسان ہے نہ مکمل جن، جسے اندھیرے کا وارث کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سایہ کسی ایسی روح کا ہے جو دفن ہونے سے پہلے زندہ جلا دی گئی تھی، اور اب وہ ہر اس انسان کی جان لیتا ہے جو اس کی نیند میں خلل ڈالے۔ احمد نے ان قصوں کو سچ ماننے سے انکار کیا، اور ایک رات جب آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور ہوائیں عجیب سرگوشیاں کر رہی تھیں، وہ اس ویران حویلی میں چلا گیا جو قصبے کے آخری سرے پر واقع تھی اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہی اندھیرے کا وارث کا مسکن ہے۔ احمد کے ہاتھ میں صرف ایک ٹارچ اور ایک کیمرہ تھا، دل میں تجسس اور دماغ میں سوالات کا طوفان۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، اسے عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، جیسے پرانی ہڈیوں کی سڑن، دیواروں پر جلنے کے نشان تھے اور فرش پر ایسے نشان جیسے کسی کو گھسیٹ کر لے جایا گیا ہو۔ اچانک اسے اوپر کی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، لیکن وہ اکیلا تھا۔ اس نے ہمت کی اور زینے چڑھ کر اوپر پہنچا، جہاں ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، جیسے کوئی اسے اندر بلا رہا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ کمرے کی دیوار پر کسی نے ناخنوں سے لکھا تھا، میری نیند مت جگانا ورنہ تمہاری نیند ابدی بن جائے گی۔ اسی لمحے ٹارچ بند ہو گئی، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور ایک سرد سانس اس کے چہرے سے ٹکرائی، جیسے کوئی اسے بہت قریب سے دیکھ رہا ہو۔ احمد نے جیب سے موبائل نکالا اور فلیش آن کی تو ایک لمحے کے لیے ایک جلی ہوئی عورت کا چہرہ سامنے آیا، جس کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف سیاہ گڑے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ احمد نے پیچھے ہٹتے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا، وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا، سانسیں تھم گئی تھیں، دل کی دھڑکن چیخوں میں بدل چکی تھی۔ وہ عورت بولی، تم نے مجھے جگایا ہے، اب تم سو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے۔ اچانک کمرے کی فضا دھواں دھواں ہو گئی، احمد کو ایسا لگا جیسے اس کا جسم کسی اور طاقت کے قبضے میں ہے، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک مکمل خاموشی چھا گئی۔ صبح کے وقت مقامی لوگ حویلی کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ احمد کا کیمرہ باہر پڑا تھا، اس میں آخری ویڈیو وہ تھی جس میں احمد خوف سے کانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھے تو وہ یہاں مت آئے، اندھیرے کے پیچھے جو ہے وہ تمہاری روشنی چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد کی ویڈیو میں صرف سیاہ پردہ اور ایک آواز تھی جیسے کوئی سانس لے رہا ہو، بہت قریب سے۔ احمد کا وجود آج تک نہیں ملا، لیکن جو بھی اس حویلی کے قریب جاتا ہے اس کی راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اسے خواب میں وہی عورت دکھتی ہے، وہی جلی ہوئی شکل، وہی آواز، اب تمہاری باری ہے۔ قصبہ نورآباد اب بھی ہے، مگر وہ اندھیرے میں چھپا ہوا ہے، اور اگر کبھی آپ کے گھر کی کھڑکی پر رات کے وقت کسی کے ناخنوں سے کھرچنے کی آواز آئے تو پلٹ کر مت دیکھنا، کیونکہ جو پلٹتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی خوفناک اور سنسنی خیز لگی ہو تو ہمارے چینل علم کی روشنی کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی مزید دل دہلا دینے والی کہانیاں آپ کو صرف یہی ملیں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اندھیرے سے بچ کر رہیں اور یاد رکھیں، ہر سائے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔